آغوش زہرا کی عظمت یہ ہے کہ وہاں غیر معصوم نہیں بلتا. دیکھیے حسن و حسین امام ہے، یہ ان کی عظمت ہے. لیکن اب پرسوں چونکہ گفتگو کرنی ہے اس لیے جملہ آج کہہ دوں. بات ہے زہرا کی. زہرا کی گود میں بچہ جو بھی آئے گا معصوم ہوگا، اس لیے کہ غیر عصمت اس آغوش کی حدود میں نہیں آ سکتا. فاطمہ کی آغوش دلیل ہے عصمت کی. میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ حدیث کے موضوع بدل جائے گا مگر دلیل دینا. حدیث قصہ میں ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا کا مطلب کیا ہے؟ یہ زہرا سے تعارف کیوں کرایا؟ عصمت نبی محتاج ہے زہرا کی عصمت کی. عصمت علی محتاج ہے زہرا کی عصمت کی. عصمت ائمہ محتاج ہے زہرا کی عصمت کی. اس لیے کہ نبی کو اللہ نے کہا تھا اگر زہرا کو خلق کرنے کا ارادہ نہ ہوتا نہ میں تمہیں پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا. اب جب حدیث قصہ میں کہہ رہی آواز دی ہم فاطمہ، کون؟ خدا کہہ رہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، تو تعارف کرا کے بتایا کہ زہرا کا جو باپ ہوگا معصوم ہوگا، زہرا کا جو شوہر ہوگا معصوم ہوگا، گود میں جو پلیں گے معصوم ہوں گے. اب جملہ نہ ضائع کرنا. پہلی شعبان سے 4 شعبان تک پہنچ گیا. زہرا کی گود میں جو پلیں گے معصوم ہوں گے. ارے زہرا اگر کسی کو بیٹا کہتے وہ بھی معصوم ہو جاتا. کو سمجھیں. ریٹرن نہیں مل رہا مجھے نہیں سنائی دے رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں. نہیں آپ کو جا رہی ہے، مجھے نہیں سنائی دے رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں. ریٹرن دیں مجھے. پہلے صحیح تھی، تھوڑی سی آواز ڈسٹرب ہوئی. صلوات بھیجیں محمد و آل. اب صحیح ہے. ایک بار اور صلوات بھیجیں محمد. ہاں آپ ٹھیک. دیکھیے اگر آپ یہ نہیں سمجھے کہ زہرا کی گود میں پلنے والا معصوم ہوتا ہے، زہرا کسی کو بیٹا کہہ دیں تو وہ بھی معصوم ہے. معصوم ہے، معصوم ہے. عباس کی عصمت پہ بات نہیں کرو، عباس کی عصمت پہ بات نہیں کرو، زینب کی عصمت پہ بات نہیں کرو. اب میں ایسا جملہ کہہ رہا ہوں جو ہر عقلی نقلی دلیل سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں. ارے زینب کی عصمت پہ بات مت کرو، تمہیں عباس سے ڈر نہیں لگتا؟ سے ڈر نہیں لگتا؟ اگر کسی نے اٹھ کر یہ کہا، اگر کسی نے اٹھ کر یہ کہا کہ زینب معصومہ نہیں ہے یا عباس معصومہ نہیں، اس کے معنی یہ سمجھ لیجئے وہ آیہ تطہیر کے معنی اور مطلب سے جاہل ہے. اسے آیہ تطہیر کے معنی نہیں معلوم. معلوم ہو نہ معلوم ہو، ایمان تو رکھو. کہہ رہا ہوں معنی معلوم ہو نہ معلوم ہو، ایمان تو رکھو. آیہ تطہیر کا صاف مطلب یہ ہے کہ عصمت کا مرکز ہے فاطمہ. عصمت کا مرکز ہے فاطمہ. دنیا میں جسے بھی عصمت ملے گی زہرا کی وجہ سے ملے گی. زہرا سے ہٹ کر کہیں اور عصمت نہیں ہے. یہ ہے
تیسری دلیل. دوسری دلیل روک لی تھی. زینب باپ کی زینت. دیکھیے میں کیسے عرض کروں آپ سے کہ اس کیلیبر کے نام یا کنیت یا لقب یا خطاب، اردو میں آپ جو بھی کہہ لیں، عربی میں الگ الگ ہے، تقسیم ہے. کنیت اور ہوتی ہے، نام اور ہوتا ہے، لقب اور ہوتا ہے، خطاب اور ہوتا ہے. اردو میں سب ایک ہی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں. اس کیلیبر کے تاریخ بشریت میں کل 3 الفاظ ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہے. پہلے تو زینب کا کیلیبر سمجھے کہ زینب ہے کیا. تاریخ بشریت میں، تاریخ آدم و عالم میں اس کیلیبر کے کل 3 الفاظ ہیں، چوتھا کوئی لفظ نہیں ہے. پہلا ہے ام ابیہا، باپ کی ماں. دوسرا ہے زینب، باپ کی زینت. تیسرا ہے سکینہ. یہ تین ایک کیلیبر کے لفظ ہیں، ایک کیلیبر کے لفظ ہیں. باپ کی ماں، باپ کی زینت، باپ کی تسکین. سکینہ باپ کی تسکین، باپ کی ماں، باپ کی زینت، باپ کی تسکین. یہ تینوں ایک کیلیبر کے الفاظ ہیں. زینب ام ابیہا کیا ہے؟ ام ابیہا باپ کی ماں. کس کے لیے کہا؟ فاطمہ کے لیے. دنیا میں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، معنی بتا رہا ہوں. دنیا میں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، باپ کی ماں نہیں ہوتی. اولین و آخرین میں اکیلی زہرا ہے جو باپ کی ماں ہے. باپ کی ماں اس لیے کہا کہ زہرا نہ ہوتی تو نبی نہ ہوتا. زہرا نہ ہوتی تو نبی نہ ہوتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود نبی کہہ رہا. اور جن کے عقیدے درست نہیں ہے وہ درست کریں. ہاں، یہ نہیں ہوتا. معصوم کی حدیث پر تحفظات دماغ میں رکھنے سے بہتر ہوتا ہے کہ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، ریزرویشنز نہ پیدا کی جائیں حدیث پر. ام ابیہا باپ کی ماں. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ نہ ہوتی تو نبی نہ ہوتا. دوسری بات، فاطمہ نہ ہوتی تو بقائے رسالت نہ ہوتی. فاطمہ نہ ہوتی تو بقائے رسالت نہ ہوتی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ فاطمہ کوثر ہے. ابتر کا دانہ دینے والے یہی سمجھے تھے کہ نبی کے ساتھ نبی کا دین بھی ختم ہو جائے گا. کچھ کہہ رہا ہوں. اب تقریر جدھر جا رہی ہے، اب مجھے نہیں پتا، بات کو میں مکمل کر کے ہی ممبر سے اتروں گا. بتوفیق الہی بتائی دے محمد وآل محمد. فاطمہ بقائے رسالت کی ضامن ہے. ابتر کا تانا دینے والے یہ سمجھے تھے کہ نبی کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ختم ہو جائے گا. جب زہرا دنیا میں آئی تو اللہ نے کوثر کی ضمانت دی کہ فاطمہ ہے، اس لیے نہ لا الہ ختم ہوگا نہ محمد الرسول اللہ ختم ہوگا. فاطمہ ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فاطمہ کی ذریت ہے، فاطمہ کی نسل ہے، نسل نبی زہرا سے چلے گی. اس لیے کہا ام ابیہا. ام ابیہا رسول ہے تو فاطمہ سے ہے، فاطمہ کی وجہ سے ہے. تو اب زینب کے معنی سمجھاؤں. باپ کی زینت اسی لا الہ محمد الرسول اللہ کے آخری ٹکڑے علی ولی اللہ کو کربلا میں خطرہ تھا. کچھ کہہ رہا ہوں. کربلا میں خطرہ تھا علی ولی اللہ کو. محرم کی مجلس ہوتی تقریر کو دلیل دیتا. محرم میں بہت کہہ چکا ہوں. کربلا لا الہ پہ نہیں لڑی گئی ہے، محمد الرسول اللہ پہ نہیں لڑی گئی ہے، علی ولی اللہ پہ لڑی گئی ہے. کربلا میں خطرہ تھا علی ولی اللہ کو. حسین قتل ہو گئے. اب جو حسین کو بچائے گا وہی علی ولی اللہ کو بچائے گا. زینب
ولی اللہ کی، حسین قتل ہوئے، اب خطرہ ہوا حسینیت کو، زینب نے حسین کو بچایا، حسین کو نہیں، علی ولی اللہ کو بچایا، اس لیے اب ایک معنی پہنچا دیے تاریخ سے اور عقل و منطق سے، اب دوسرے معنی سنیے قرآن سے۔ قرآن، زینت، باپ کی زینت، زینت کا حکم اسلام میں بہت سے مقامات پر ہے، اور بہت ساری زینتیں الگ الگ مختلف چیزوں کے لیے قرار دی گئی ہیں۔ عقل کی زینت ہے علم، عدل کی زینت ہے احسان، ہر چیز کی زینت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے ایک ایسے مقام پہ زینت کا حکم دیا جہاں کسی کے تصور میں نہیں تھا، اب میں بتاتا ہوں، اور چونکہ شعبان کا مہینہ اس لیے بھی یہ بتانا بہت ضروری بھی ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے جو جتنے میلے پرانے پھٹے ٹرنک سے نکلے ہوئے کپڑے پہن کے مسجد جائے وہ اتنا متقی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ جو جتنا ملنگ نظر آئے، بے حال اور بدحال نظر آئے، وہ اتنا پرہیزگار ہے۔ قرآن مجید نے عبادتوں کے لیے کچھ قانون مقرر کیے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم جب خدا کی عبادت کے لیے محراب مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ قرآن ہے، قرآن قرآن ہے۔ زینت کا مطلب یہاں اس کے دو معنی ہیں، دونوں عرض کر دیتا ہوں۔ ظاہر میں فقہ کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں اچھا لباس، پاک لباس، صاف لباس، خوشبو لگا کے، کم سے کم آیت نے یہ تو بتایا کہ موقع موقع کے لباس الگ ہیں۔ سنیے سنیے سنیے، شعبان کا مہینہ ہے نا، یہ پیغام شیعہ قوم کے لیے بہت ضروری ہے، کراچی لاہور جہاں بھی پڑھ رہا ہوں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، شیعوں کو اس وقت سمجھنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ مجلس میں بھی کالے کپڑے، میلاد میں بھی کالے کپڑے، برا نہیں مانیے گا، میں اس معاملے میں بہت کھلے دل و دماغ کا آدمی ہوں اور ہر بات کھل کے کہنے کا آدمی ہوں۔ مجلس میں بھی کالے کپڑے، 3 شعبان کو بھی کالے کپڑے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کوئی اچھا کام ہے؟ خوشی کے لباس الگ ہیں، غم کے لباس الگ ہیں، خوشی کے رنگ الگ ہیں، غم کے رنگ الگ ہیں۔ اگر اب کیا کل کی بات ہے یہ، لیکن ایک جملہ آج سن لیجئے، اگر رنگوں کی اہمیت نہ ہوتی تو آئے ہوئے سفید لباس کو نواسے سبز اور سرخ نہ کر دیتے۔ آئے ہوئے سفید لباس کو نواسوں نے سبز اور سرخ کر دیا، یہ رنگوں کی اہمیت ہے۔ راز ہے، عرض کریں گے ان کے بھی راز ہے، وہ بھی ذکر ہوگا جب بات آئے گی، بتوفیق الہی بتائی دے محمد علیہ۔ ابھی موچی دروازے میں باب الحوائج کے سلسلے کی مجلسوں میں تفصیل سے بات کی تھی، تو وہاں یہ جملہ کہا تھا، صرف رنگ نہیں، صرف لباس نہیں، یہ ضروری ہے کہ اس دور میں اس پیغام کو بھی سمجھا جائے۔ جیسے خوشی کے رنگ الگ ہیں، غم کے رنگ الگ ہیں، خوشی کے لباس الگ ہیں، غم کے لباس الگ ہیں، خوشی کی کیفیتیں الگ ہیں، غم کی کیفیتیں الگ ہیں، ایسے ہی خوشی کی نظریں الگ ہیں، غم کی نظریں الگ ہیں۔ نظر یہ نظریں نہیں، نظر مولا کی نظر غم کی اور ہے، خوشی کی اور ہے۔ عاشور کی نظر غم کی ہے، 22 رجب کی خوشی کی ہے، یہ پتا ہونا چاہیے۔ ابھی ایک عجیب بات یہ ہو گئی ہے، وہ تو نظر ہے مولا کی، ہم تو اس لیے چلے گئے، شہادت کی شب میں بھی کر لی ہم نے، 25 رجب کی شب میں بھی کر لی، 28 رجب کی شب میں بھی کر لی، اس لیے مولا کی نظر ہے۔ مولا کی نظر خوشی کی اور ہے، عاشور کی